میں تو اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی اطاعت کر رہا ہوں، کیا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا؟ یا میں اس پہ تکبر کروں، میں سامنے والے کو کمتر سمجھوں؟ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں بھی بیعت ہوں، میں بھی طریقت میں ہوں. پوچھتے ہو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو نہیں آتا یہ. تم کہتے ہو ابے یہ چل کہاں سے آ گیا یہ، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، جاہل ہے یہ. تو کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اپنے عمل کی بنیاد پر. اب دو باتیں پیدا کر دیں. میں نے یہ کہا بھائی میں تو اتنے وظیفے کیے ہیں، اتنے چلے کیے ہیں، اتنے زکوٰۃ دیے، اتنا نمازیں پڑھتا ہوں، ہر وقت وضو سے رہتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ تکبر اور ریا. اب غرق کر دیا تجھے اس میں، تیرے اپنے عمل نے غرق کر دیا تجھے، سب ضائع کر دیا، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا. مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں ضائع ہو گیا. تو شریعت بڑا پرخطر راستہ ہے، اس میں بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے، کیونکہ یہ توفیق باللہ ہے. اور اس میں تو نے اپنے عمل کو نہیں دیکھنا کہ تو کیا عمل کر رہا ہے اور لوگ تیری تعریف کریں اس عمل کی، کہ تو اس عمل کے ذریعے عظیم بننے کی کوشش کرے. اگر عظیم بنتا ان عملوں سے تو شیطان بنتا. آدم اس عمل سے عظیم نہیں بنے. آدم نے تو کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ عمل اگر تو کرتا ہے تو تجھے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ہمیشہ اس بات میں رہنا ہے، اور اپنے کسی عمل کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ جب تو عمل کو پوشیدہ کرے گا تو راستے میں طریقت میں قدم رکھے گا. اور جن کے عمل پوشیدہ نہیں اور جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار بن کے بیٹھے ہوں، سمجھ لو یہ سب سے بڑے فسادی ہیں. کیوں کہ اپنے آپ کو عزت کس سے دے رہے ہیں؟ دین سے. جبکہ عزت دینے والا کام دین کو ہے. عزت دینے والا کام دین کو ہے، کہ دین کو عزت دی جائے، اور تو دین کے ذریعے عزت لے رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، جسے شاید پہلے بھی میں نے شاید کہا ہو، بیان کیا ہو. یہ کیا بھی بازار سے گزر رہے تھے اپنے مریدین خلفاؤں کے ساتھ. ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. اس نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ اے عبد القادر بتا کیا اللہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے. اس نے کہا دیکھ بتا کیا واقعی اللہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ واقعی اللہ قادر ہے. اس نے کہا اچھا اللہ واقعی قادر ہے؟ آپ سجدے میں گر گئے، آپ رونے لگے، اور آپ فرمانے لگے بے شک اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. اور آپ نے سجدے سر اٹھایا اور کہا کہ اس شخص کو اٹھاؤ اور اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو کپڑے بدلو اور اس کو کھانا کھلاؤ اور خانقاہ میں لے کے جاؤ. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا، عجیب بات کہی ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ راز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا جب اس نے پہلی مرتبہ 3 بار اس نے ایک ہی سوال کیا. آپ نے فرمایا جب اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا کہ عبد القادر کیا اللہ قادر ہے،
تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر میں توبہ کروں تو وہ قبول کر لے گا کیا؟ تو میں نے کہا بے شک وہ قادر ہے، تیری توبہ قبول کرے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا واقعی اللہ قادر ہے؟ تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے تیرے منصب تک پہنچا دے گا؟ تو میں نے کہا بے شک اللہ قادر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہ بڑی ریاضت کر کے حاصل کیا ہے، آپ نے فرمایا بے شک میرا رب قادر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ واقعی اللہ قادر ہے، تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اللہ تجھے تیرے درجے سے نکال کر میرے درجے تک پہنچا سکتا ہے؟ تو میں سجدے میں گر گیا کہ کہیں اس کی بات سچ نہ ہو جائے۔ میں نے اللہ سے امان مانگی۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا حال ہے، جو کون ہے؟ محبوب سبحانی۔ آج تو کہتے ہیں لے ہم نے تو اتنا کیا، تقوی حاصل کیا، اتنی عبادت کری، جب تو یہاں آن کے بیٹھے ہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے ہم تیرے تک، تو ہمارے تک پہنچ جائے گا؟ یہی تکبر ریا ہے۔ اگر آپ فرما دیتے کہ میں ریاضت سے آیا ہوں یہاں تک، تو اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا، سب کچھ کرنے کے۔ تو بات یہی ہے کہ الفاظ کس کے تھے؟ ایک شرابی کے، لیکن کام کون رہا ہے؟ ہاں، ایک شرابی کے الفاظوں سے کانپ رہے ہیں آپ کی روح کانپ گئی، آپ سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ آپ کو معرفت تھی کہ میرا مقام اپنی جگہ، لیکن وہ رب تو سب کا ہے۔ تو جیسے میرا رب ہے ایسی اس کا بھی رب ہے، اور اس کو منصب تبدیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سمجھو اس بات کو، اللہ کا قانون بڑا عجیب ہے۔ وہاں صرف ایک ہی بات پسند ہے کہ ہر کم تری کو اپنے سے منسوب کر لے، اور ہر برتری کو اس سے منسوب کرتے۔ صرف یہی رموز ابدیت ہے، ابدیت کا راز صرف یہی ہے کہ ہر برے کام کو، ہر غلطی کو، ہر گناہ کو، ہر نقص والے کام کو اپنے سے منسوب کر لے کہ اے میرے رب میں نے کر دیا یہ، اور ہر خیر کے کام کو اپنے رب سے منسوب کر۔ حضرت خضر کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا، دیکھو کمال بات ہے یہ۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کشتی میں سوراخ کرنے کی بات پر، کہ جب کشتی میں سوراخ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا، کیا؟ میرے دل میں آیا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں۔ بات کائی کی ہو رہی ہے؟ نقص کی، کہ کسی چیز میں نقص ڈالا جا رہا ہے، سمجھنا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس کشتی میں سوراخ کر دوں، میں نے کر دیا۔ اب دیوار گرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے رب نے خیر چاہی کہ اس دیوار کو تعمیر کر دوں۔ یہ حضرت موسیٰ کے سامنے بات تھی رموز ابدیت کی، کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں پر جو گئے تھے وہ کس بات پر گئے تھے؟ اسی بات پر تو گئے تھے، آپ سے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، اس وقت مجھ سے زیادہ کون ہوگا؟ کیونکہ خوبی کی بات تھی نا، تو اپنے رب کی طرف
بھیجنے والی بات تھی کہ میرا رب جانتا ہے کہ علم والا کون ہے. تب یہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ کمال، اب اس واقعے کو ہمیشہ پڑھا ہوگا مگر کبھی خیال نہیں کیا ہوگا اس بات پر. یہ کمال راز یہ ہے کہ تو ہر نفس کو اپنی طرف لے لے اور ہر خیر کو اپنی رب کی طرف کر دے.